प्लेट पास लगा जाए तो अपना मंदिर से कसला काट दूंगा। محترم سامعین کرام، ایک کہاوت مشہور ہے، زباں شیری ملک گیری، فن خطابت بھی اسی کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور نہ جانے کتنے رہنماؤں نے اپنی زور خطابت سے عوام پر حکمرانی کی ہے۔ خطابت کی تاثیر کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ تو آئیے میدان خطابت میں پہلا قدم رکھتے ہوئے ایک ایسے بے باک اور باکمال خطیب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں جو حقیقی معنوں میں میدان خطابت کا شہسوار ہے۔ میری مراد جناب محمد سعدان صاحب، متعلم دارالعلوم عثمانیہ، اس شعر کے ساتھ جلال آتش برق سحاب پیدا کر، جلال آتش برق سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار مت کر، ہو سکے تو خود ایک انقلاب پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ محترم علماء کرام اور مہمانان اعظام، قرآن کریم کے ایک مختصر سی آیت جو بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خود رب العالمین ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، یعنی پوری کائنات کو اللہ کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت احاطہ کیے ہوئے۔ حضرات، بیرون کے ایک عیسائی صحابی نے دنیا بھر کے اہل قلم کو دعوت دی کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کی زندگی کے کچھ پہلو پر روشنی ڈالے۔ دنیا بھر سے مضامین آنے شروع ہوئے، ہر رائٹر نے اپنی فکری آئیڈیل اور اس کی شخصیت پر قلم اٹھایا۔ کسی نے سکندر کی فتوحات کو موضوع بنایا، کسی نے لقمان کی حکمت و دانائی کو، کسی نے نوشرواں کے عدل و انصاف پر طبع آزمائی کی، تو کسی نے ارسطو کے فلسفہ پر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک مسلم رائٹر نے اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قصہ کو جو فتح مکہ سے متعلق تھا قلم بند کیا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔
غرض کے تمام مضامین جمع ہوئے اور تمام مضامین کے مطالعہ اور تجزیہ کے بعد اس عیسائی رائٹر نے جو فیصلہ کن ایڈیٹوریل لکھا، اس نے اعتراف کیا کہ پوری دنیا کے دانشور، فلسفی، مصلح اور فاتح اپنے اندر اگر کوئی خوبی رکھتے ہیں تو وہ محدود ہے، خوبی کے ساتھ ساتھ انگن خامیاں بھی ہے، لیکن ایک ایسا رہبر و قائد اور مصلح کے جس کا پیغام آفاقی اور جن کا انقلاب عالمگیر اور جس کی شخصیت پوری دنیا کے لیے موجب خیر و برکت ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کے قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اندر ایسی جامعیت، ہمہ وسعت رکھتا ہے جو رہتی دنیا تک ہر علاقہ، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگوں کے لیے معیار نجات ہے۔ سیرت سرور کائنات کے اس چیپٹر کو سامنے رکھے کہ غالب آ کر بھی معاف کرنا کتنی بڑی عظمت ہے۔ سن 8 ہجری میں فاتح کی عشیت سے مکہ میں آنے والے اس انقلابی کو دیکھیے جس نے غالب آ کر بھی صلح کرنا پسند کیا۔ صحابہ نے ماضی کے ان ہولناک مظالم کی یاد دلائی جو مشرکین مکہ نے فرزندان اسلام پر توڑے تھے۔ بلال کی مظلومیت اور سمیہ کی وہ درخواست چیخیں، حضرت خبیب کی وہ آہ و پکار، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ قدم، سب کچھ قائد اسلام کو یاد تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی ہمدردی اور انسانیت کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے جو ان ظالموں کی سوچ اور خیالات پر ایک زوردار تماچا ہے، جو all is right in war کے قائل ہیں۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب چیدہ۔ معزز علماء کرام، فتح مصر کے موقع پر مسلم سپاہ سالاروں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ایک رقعہ بھیجا جس میں درج تھا کہ میرے سپاہی اس قدر دیانتدار ہیں کہ اگر کسی کو سونے کی اینٹ بھی ملی تو اسے بیت المال کی سپرد کر دی۔ خط پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشکبار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا کوئی بری خبر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ ساری بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ یہ سپاہیوں کی دیانت کا کرشمہ نہیں بلکہ آپ کی دیانت کا کرشمہ ہے۔ اگر آپ دیانتدار نہ ہوتے تو سپاہی کبھی دیانتدار نہیں ہوتے۔ یہ دیانتداری اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برسا برس کی تربیت و خلوص اور خوف خدا کا مظہر ہے۔ میرے آقا معلم انسانیت ہے، انہوں نے انسانی زندگی کے پہلو کو سنوارا اور مثال قائم کی کہ اگر فاتح بنو تو فاتح مکہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور مظلوم ہو تو شعب بنی ہاشم میں نظر بندی کے دن گزارنے والے یتیم مکہ کے صبر و حوصلہ کو سامنے رکھو۔ اگر تاجر ہو تو اس ہاشمی نوجوان کی دیانت کا مطالعہ کرو، اگر استاد ہو تو اصحاب صفہ کے معلم کو دیکھو، اور اگر شاگرد بنو تو حرا کے خلوت نشین کو دیکھو، شوہر ہو تو امہات المؤمنین کے شوہر کو دیکھو جس کی سیرت و کردار کا ہر پہلو حیات انسانی کے لیے نقش حیات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہم علیہ۔ بہت خوب محترم، ابھی آپ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تقریر سن رہے تھے، اور بے ساختہ زباں حال ہم سے یوں مخاطب تھا، قاصرنا یہ زباں ہوتی تو کچھ سنائی کرتا، قاصرنا یہ زباں ہوتی تو کچھ سنائی کرتا، تیری تعریف کے حدود ہوں تو لب کشائی کرتا۔ عزیز دوستو اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، آئیے عالم اسلام اور گلوبلائزیشن کے عنوان سے تقریر سماعت کرتے ہیں، کیونکہ آج پورا عالم اسلام گلوبلائزیشن کا شکار ہے۔ فن خطابت کے ماہر شہسوار حافظ محمد اکبر ابن محمد رفیق صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں خواب غفلت سے بیدار کریں۔
حافظ محمد اکبر ابن محمد رفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا. نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا. بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. ایک خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. ایک خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. محترم حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے گلوبلائزیشن اور عالم اسلام. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ زندگی کے تمام شعبوں میں افسوسناک صورتحال کا شکار ہے. سیاسی، معاشی اور تعلیمی سطح پر ذلت اور ناکامی ہمارا مقدر بن چکا ہے. گویا کہ اس وقت امت مسلمہ ہر سطح پر ناگفتہ حالات کا شکار ہے. بین الاقوامی سطح پر ہمارا کوئی وزن نہیں ہے. غیر قوموں کے مکر و فریب، اسلام مخالف طاقتوں کا آپسی اتحاد کی موجیں ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ اور ہر سال دھپیڑے مار رہی ہے. کبھی خالی نہیں گزرا ہمیں ہر سال مارا. کبھی خالی نہیں گزرا ہمیں ہر سال مارا. کبھی آسام میں مارا، کبھی بنگال میں مارا. ابھی ہم دادری کے غم سے باہر ہی نہیں نکلے. ابھی ہم دادری کے غم سے باہر ہی نہیں نکلے. سیاست نے ہمیں لا کر پھر بھوپال میں مارا. حاضرین، مغربی دشمنوں نے پہلے عراق، شام، افغانستان، لیبیا اور یمن میں مسلکی اختلاف کو ہوا دے کر خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کی. پھر بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے تیل کی دولت اور تمام معاشی ذرائع پر قبضہ کیا. ہماری عسکری طاقت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی. پھر دہشت گردی کے نام پر بموں کے دریا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تاکہ ہم ان کے کسی بھی جبر و جارحیت کا مقابلہ نہ کر سکے. افسوس، صد افسوس، پھر بھی ہم خواب غفلت میں رہے اور ہماری حیثیت ایک تماشائی بن کر رہ گئی. استعمار کی اس قسم کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. عزیز دوستو، اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ دینا، بر اعظم افریقہ کے 14 ملین افراد کو غلام بنا کر امریکہ لے جانا، معظم معاشرہ بدلنے کے لیے خاندانوں پر اثر انداز ہونا، مرد اور عورت کو ایک سب میں لا کر کھڑا کر دینا اور عورتوں کو یہ باور کرانا کہ وہ اسلامی معاشرے میں ایک مظلوم کی حیثیت رکھتی ہے. مخلوط تعلیمی نظام کو پورے عالم میں رائج کر کے اخلاقیات کی دھجیاں اڑانا، اسلام جیسے پرامن مذہب کو دہشت گردی سے جوڑ دینا، ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غیر قوموں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر دینا، یہ سب تحریکیں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے. حضرات، یہ منصوبہ در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام، اسرائیلیت، عیسائیت اور مغربیت کا جامع منصوبہ ہے جن کا مقصد عالم اسلام کو ہر سطح پر اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑنا ہے. عزیزان گرامی، آج گلوبلائزیشن جن نظریات کی دعوت دے رہا ہے، جن افکار و خیالات کی نفاذ کے حتی الوسع کوشش کی جا رہی ہے، دراصل وہ جاہلانہ افکار و خیالات کو بڑھاوا دیتا ہے اور انسانیت کو پیروں تلے روندنا ہے.
چنانچہ زمانہ جاہلیت میں سود عام تھی، گلوبلائزیشن نے بھی سود کو عام کیا۔ زمانہ جاہلیت میں زنا ایک مرغوب غذا تھی، گلوبلائزیشن نے زنا کا بازار گرم کیا۔ زمانہ جاہلیت میں جنس پرستی عام تھی، گلوبلائزیشن نے جنس پرستی کو عام کیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں غریبوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جاتا تھا، گلوبلائزیشن نے بھی غریبوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ غرض کہ زمانہ جاہلیت میں جتنی بری چیزیں رائج تھی وہی چیزیں آج ہم پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین کرام اور میرے عزیز دوستو، اسلام اور انسانیت کے خلاف یہ سازش کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہی ہے، لہذا ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ اسلام اور انسانیت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور حکمت عملی کے تحت انسانیت کی بقا و تحفظ کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر روئے زمین پر فرعون کا وجود ممکن ہے تو موسیٰ کا بھی وجود ممکن، اگر نمرود کا وجود ہو سکتا ہے تو ابراہیم کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ شاید ان طاقتوں کو معلوم نہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اس پیغام کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی عادت جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محمد کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے جناب حافظ محمد اکبر، جو عالم اسلام کے جذبات و کیفیات کی نمائندگی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، لہروں سے لڑا کرتا ہوں میں دریا میں اتر کر، ساحل پہ کھڑے رہ کر سازش نہیں کرتا۔ محترم سامعین اعظام، اب تک ہمارا جو پروگرام چل رہا تھا جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے تھے، یہ ایک تمہیدی پروگرام تھا۔ آئیے حالات حاضرہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایک مکالمہ کی شکل میں وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، جس کی وجہ سے سیکولر ذہنیت افراز حواز باختہ ہو گئے، جیسے ٹرپل طلاق اور یکساں سول کوڈ وغیرہ، یعنی ان سلگتے ہوئے موضوع کو ایک مکالمہ کی شکل دیا گیا ہے، جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیز دلائل ابراہیم کے ذریعہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے گا جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے جناب محمد کمال، محمد آزاد، محمد عرفان، محمد ریاض کو آواز دیتا ہوں۔ آپ چاروں حضرات تشریف لائیں اور اپنا اپنا موقف واضح کریں۔ اس شعر کے ساتھ: ناپاک ارادے سب ناکام صدا ہوں گے، ناپاک ارادے سب ناکام صدا ہوں گے، ہر حال میں تازہ ہے قانون شریعت کا، ترمیم کوئی ہرگز منظور نہیں ہم کو، ایمان ہمارا ہے قانون شریعت کا، جو نفرت کے ہے سوداگر وہ نفرت یوں ہی پھیلائیں گے، مگر ہم تو خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں گے۔ گڈ ایوننگ لسنرز، میں رویش کمار NDTV انڈیا آج اس چینل کے مادھیم سے ایک خاص پیشکش اسلام اور اس پر اعتراضات کچھ ہی سمے میں لائیو کاسٹ کیا جائے گا۔ اس شو کے اینکر ہوں گے آپ کی عدالت کے معروف جرنلسٹ
रजत शर्मा साहब और जज के फराइज अंजाम देंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब ठाकुर साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे हिंदुस्तान के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब। आप तीनों हजरात का आपकी अदालत में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप अपनी अपनी सीटें ले लें। मेरा रजत शर्मा। मौलाना फारूकी साहब। पहला सवाल आपसे मौलाना साहब, क्या इस्लाम तलवार की जोर से फैला है जैसा कि ISIS और अल-कायदा जैसे तंजीमों का एक खौफनाक तस्वीर मीडिया में आ रहा है, एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में तलवार। हद तो तब हो गई जब चंद दहशतगर्दों ने एक मखसूस फिरका को कैद किया और उनके सामने दो ऑप्शन दिए, या इस्लाम कबूल कर लो या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। आप इसका जवाब दे और साबित करें कि इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला है। पहली बात ये कि कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला का इरशाद है ला इकराह फिद्दीन। इस आयत का मतलब ये है कि मजहब इस्लाम में किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात ये कि एक अंग्रेज मौलिक बिलेसी ओलेनी ने अपनी किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड में इसका बेहतरीन जवाब दिया है कि ये कहना कि इस्लाम जोर से फैला है, ये फजूल और अहमकाना बात है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मुखालिफ ताकतों का मनगढ़ंत कहानियां हैं। तीसरी बात जो सबसे अहम है, अगर आप भारत की तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस मुल्क में मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन आज भी भारत में मुसलमानों की आबादी का तनासुब सिर्फ 14% है, जबकि गैर कौमों की आबादी का तनासुब 84% है। तादाद शुमार इस बात के का जिंदा शाहिद नहीं है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, बल्कि अपने हुस्न अखलाक और मुकम्मल ज़ाबिता हयात के बिना पर परवान चढ़ा है पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दूसरा सवाल, क्या इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है जैसा कि आज के दौर में कुछ फिरकों के जहन में ये बात घर कर गई है कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है। आपने फ्रांसीसी निजाद नेपोलियन का नाम सुना होगा। इसने अपने दौरे हुकूमत में 50 लाख लोगों को कत्ल किया। क्या आपको मालूम है कि 1776 में अमेरिका के क़याम से लेकर आज तक अमेरिका ने 70 मुल्कों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 1 अरब 30 करोड़ लोगों की जानें गई। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर ऐसा बम गिराया जिसके वजह से 80,000 लोग मौत की नींद सो गए, और आज भी इसका असर महसूस किया जाता है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और यमन, शाम पर बम गिराकर लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसराइल आज भी फलस्तीनियों को रोजाना मशक़ सितम बना रहा है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? मुझे आप बताइए, क्या एक भी मुस्लिम मुल्क ने किसी गैर मुस्लिम मुल्क को निशाना बनाया है? हरगिज़ नहीं। अब आप तय करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। दर हकीकत मगरिबी मीडिया इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में इस हद तक आगे निकल गई है कि हर चीज को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और झूठ बार बार बोला जाता है। बेचारे सादा लोग अवाम आंखें बंद करके यकीन कर लेती है ये मीडिया का देन है। मेरे अजीज दोस्तों, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता है, बल्कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द ही होता है। इसी सोच से आगे बढ़ना होगा, वरना दुनिया से कभी भी दहशतगर्द का खात्मा ना होगा। तीसरा सवाल, आप लोग 3 तलाक और एकसा सिविल कोड की मुखालिफ क्यों है, जबकि 3 तलाक के खात्मे से मुस्लिम औरतों को उनका हक मिलेगा?
اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے بھارت میں ایک قانون، ایک تہذیب اور ایک کلچر کا بول بالا ہوگا اور قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ آپ کا سوال کہ آپ لوگ ٹرپل طلاق کے مخالف کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب مسئلے ہمارے عقیدے اور آستھا سے جڑے ہیں، اور بھارت کی آئین نے سب بھارتیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے تو ہمیں اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے خوش نہ ہو تو اسلام نے کہا کہ پہلے ایک طلاق دو، اس مدت میں اگر صلح ہو جائے تو رجوع کر لو، لیکن اگر ہزار کوشش کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو تو اپنا راستہ الگ الگ کر لو تاکہ بقیہ زندگی سکھ اور چین سے گزرے۔ اصل آزادی یہ ہے یا وہ جہاں ایک عورت کو یا مرد کو طلاق کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں طلاق کا قانون موجود ہے، جبکہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ جہاں تک یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے تو یہ بھارتی سنسکرتی کے خلاف ہے، اس لیے کہ بھارت کے اندر سالوں سال سے ہر رنگ و نسل کے، ہر مذہب و ملت کے لوگ آباد ہیں۔ بھارت کی دھرتی یکساں سول کوڈ کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے وہی غلطی کیا جو مغربی میڈیا کرتی ہے، یعنی آپ نے یکساں سول کوڈ کو صرف مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے، جبکہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بھارتی سنسکرت اور برصغبر سے چلے آ رہے اس رسم و رواج کے خلاف ہے۔ بھارت ہمیشہ سے مختلف قوموں، مختلف تہذیبوں اور مختلف عقائدوں کا گہوارہ رہا ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے بھارت کی پوری دنیا میں دھوم ہے۔ حکومت تجھے مبارک، حکومت تجھے مبارک، مخالفت ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ آئی آج نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ آخری سوال، کیا اللہ ایک ہے؟ اگر ہے اور یقیناً اللہ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جمع کا صیغہ کیوں اپنے لیے استعمال کیا ہے؟ مثال کے طور پر نحن نزلنا الذکر نحن قسمنا وغیرہ، جبکہ جمع کا صیغہ ایک سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ متعدد زبانوں میں جمع کی صیغے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر ایک چیز ایک سے زیادہ ہے، جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے۔ دراصل یہ انداز تخاطب رویل پیورل یعنی شاہی صیغے جمع سے معروف ہے۔ اب میں جج صاحب سے باعزت درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں تاکہ ہم سامعین حقائق سے باخبر ہوں۔ محترم حاضرین، ہندوستان مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کا ملک ہے، اور برابر یہاں کی خمیر میں مذہب شامل رہا ہے۔ قاضی بعید میں جب مسلمانوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا، تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے معاملات مسلم قاضیوں کے ذریعے طے کیے جاتے تھے، اور ہندو معاملات کے حل کے لیے ہندو قاضی متعین کیے جاتے تھے۔ جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو انگریز حکومت نے ہر مذہب والوں کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم پر رسم اللہ بورڈ کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور یہ کہنا کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ قومی یکجہتی اور یکساں سول کوڈ کا آپس میں تضاد ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دو فرقوں کے درمیان اختلاف نکاح، طلاق، ہبہ اور وراثت کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ دو فرقوں کے درمیان شادی جو یکساں سول کوڈ کی ایک دفعہ بن سکتی ہے اس بنا پر ہوا ہے، اور اس کے برے اثرات سماج پر پڑے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے کہ مختلف فرقوں کے علیحدہ شخصی قوانین قومی یکجہتی اور ملک کے اتحاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلہ تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔